فیکٹری اسلامک میں آپ لوگوں کا سواگت ہے۔ اس ٹائپ کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ افطار کا واقعہ۔ اسلام میں روزہ سیام کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ یہ صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں بلکہ آتم سنیم، صبر اور اللہ کی عبادت کا ایک طریقہ ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں ہمیشہ روزے رکھے اور ہمیں بھی اس کی تاکید فرمائی۔ رمضان میں نبی کریم کا روزہ۔ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ نفل عبادتیں، تلاوت قرآن اور دوسروں کی مدد میں اپنا وقت گزارتے۔ دن کے وقت بھی آپ لوگوں کو نیک عمل کی طرف بلاتے اور رات میں تہجد کی نماز پڑھتے۔ آپ کا روزہ بے حد سادگی بھرا ہوتا تھا۔ صبح سحری کرنا اور پھر دن بھر اللہ کی یاد میں رہنا، یہی آپ کا طریقہ تھا۔ لیکن جب افطار کا وقت ہوتا تو آپ کا طریقہ اور آپ کی سادگی ہمیں بہت بڑی سیکھ دیتی ہے۔ نبی کریم کا روزہ کھولنے کا طریقہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور سے روزہ افطار فرماتے تھے۔ اگر کھجور نہ ملتی تو پانی سے افطار کر لیتے۔ ایک بار ایک صحابی نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کھولنے کے لیے کھجور اور پانی سے ہی افطار کر رہے ہیں۔ جب صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ کے لیے کوئی خاص چیز لاؤں؟ تو آپ مسکرا کر بولے، کھجور اور پانی اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں، یہی میرے لیے کافی ہے۔ روزہ افطار کا ایک دل چھو لینے والا واقعہ۔ ایک روز رمضان کے مہینے میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ کے ساتھ افطار کر رہے تھے تو ایک غریب آدمی آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، میرے پاس افطار کے لیے کچھ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترنت اپنی کھجوروں میں سے کچھ کھجوریں اس غریب کو دے دیں اور کہا، انہیں لو اور روزہ کھول لو۔ غریب آدمی خوشی خوشی وہ کھجوریں لے کر چلا گیا۔ یہ دیکھ کر صحابہ بہت حیران ہوئے کہ اللہ کے نبی خود بہت سادگی سے افطار فرما رہے تھے، پھر بھی دوسروں کی مدد کرنا کبھی نہیں بھولتے تھے۔ نبی کریم کی مہمان نوازی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ جب بھی افطار کا سمے ہوتا تو اگر کوئی غریب یا بھوکا شخص آپ کے پاس ہوتا تو آپ پہلے اسے کھلاتے اور پھر خود افطار کرتے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار نبی کریم نے فرمایا، جو کوئی کسی روزے دار کو افطار کرائے گا اسے بھی روزے کا اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا روزے دار کو ملے گا، بنا اس کے کہ اس کے روزے کے ثواب میں کوئی کمی کی جائے۔ حدیث ترمذی۔ ایک اور افطار کا واقعہ۔ ایک بار جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے لوٹے تو رمضان کا مہینہ چل رہا تھا۔ سفر کی تھکان کے باوجود آپ نے روزہ رکھا ہوا تھا، مگر جب شام کا وقت ہوا اور افطار کا سمے آیا تو کھانے کے لیے صرف ایک گلاس پانی اور کچھ سوکھی روٹیاں تھیں۔ آپ نے بسم اللہ کہہ کر پہلے اللہ کا شکر ادا کیا اور پھر پانی سے روزہ کھولا۔ پھر آپ نے وہ سوکھی روٹی کھائی اور اپنے صحابہ کی طرف دیکھا جو آپ کی اس سادگی کو دیکھ کر رو پڑے۔ تب آپ نے فرمایا، کیا تم اس سے بہتر افطار چاہتے ہو؟ یہ اللہ کی دی ہوئی سب سے بڑی نعمت ہے۔ رسول اللہ کا دوسروں کو افطار کرانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افطار کے وقت ہمیشہ اس بات کا دھیان رکھتے تھے کہ کوئی بھوکا نہ رہ جائے۔ ایک بار جب ایک صحابی نے کہا کہ ان کے پاس افطار کے لیے کچھ نہیں ہے تو نبی کریم نے اپنے گھر سے کھانا بھجوا دیا۔ یہ دیکھ کر صحابہ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم سب کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ افطار کے وقت کی دعا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار کرتے تو یہ دعا پڑھتے، اے اللہ، میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، تجھ پر ایمان لایا اور تیری دی ہوئی روزی سے افطار کیا۔ سبق اور نصیحت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ افطار کرنے کے ان واقعات سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ ایک، سادگی اپنانا، ہمیں افطار کے وقت دکھاوے سے بچنا چاہیے اور سادگی سے روزہ کھولنا چاہیے۔ دو، غریبوں کی مدد کرنا، اگر ہمارے آس پاس کوئی ضرورت مند ہے تو اسے افطار کرانا چاہیے۔ تین، شکر ادا کرنا، اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت پر ہمیشہ شکر گزار رہنا چاہیے۔ چار، افطار میں دوسروں کو شامل کرنا، زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ افطار کرنے سے ثواب بڑھتا ہے۔
नतीजा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमें हर पहलू में सिखाती है कि कैसे एक नेक, रहमदिल और अल्लाह की राह में चलने वाला इंसान बनना चाहिए। रोज़ा और इफ्तार के ये वाक़ियात हमें बताते हैं कि हमें अपनी जिंदगी में सादगी, सब्र और दूसरों की मदद करने की आदत डालनी चाहिए। अल्लाह हम सबको सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।